بسم اللہ. کافی دیر سے ذکر پاک شروع ہے، پڑھنے والوں نے بہت اچھا خطاب کیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا آپ آج لاپرواہی کر کے بیٹھے ہیں. تو ذکر وہ ہے جس عظیم ذکر میں آپ آئے بیٹھے ہو. میرے سے پہلے قبلہ نے آپ کو بتایا ہے، اگر اس فرش ادا پہ بیٹھ کے کوئی مولا کا ماننے والا ملنگ موالی مومن ایک مرتبہ یا علی کہہ دے، اسے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا بولیں گے، چلو آپ ہی گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، میرا ارادہ یہ ہے جتنی دیر آپ کے سامنے ہوں ولایہ علی ابن ابی طالب کے نشے دلا کے جانے کا. ایک مرتبہ اگر کوئی یا علی کہے ختم قرآن کا ثواب ہے. اللہ نے پیر عبد الرحمن کے شرفاء کا مجمع دو طرح کے قرآن بھیجے ہیں. یہ آپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے آپ کو ایک موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کا ارادہ ہے. دو طرح کے قرآن بھیجے اللہ نے، ایک قرآن صامت، ایک قرآن ناطق. پیر والوں، صامت اس کو کہتے ہیں عربی میں جو چپ ہو، جو بول نہ سکتا ہو، اسے صامت کہتے ہیں. اس کا بالکل اپوزٹ، جو بول سکتا ہو اسے ناطق کہتے ہیں. اللہ نے دو قرآن بھیجے، ایک قرآن صامت یعنی چپ قرآن، ایک قرآن ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن. جاگنا میری طرف، آپ کی توجہ میری طرف ہو، نیاز حسین توجہ رکھنی ہے. دو طرح کے قرآن، ایک چپ ہے ایک بولتا ہوا ہے. پیر والوں میں بتانے لگا ہوں اللہ نے جنت میں کسے بھیجنا ہے، اللہ نے جہنم میں کسے بھیجنا ہے. میدان معاشر ہوگا، ہر عبادت نورانی شکل میں موجود ہوگی. ہر عبادت نورانی پیکر. نماز پڑھتے ہو، بہت عظیم عبادت ہے. قیامت کے دن نورانی شکل میں نماز موجود ہوگی میدان معاشر میں. زکوٰۃ دیتے ہو، یہ بھی عبادت ہے. میدان معاشر میں زکوٰۃ بھی نورانی مجسم لباس میں موجود ہوگی. حج پہ جاتے ہیں ہم، یہ بھی عبادت ہے. قیامت کے دن بسم اللہ، قیامت کے دن جو حج ہے، توجہ نیاز حسین میری طرف رکھنا، جو حج ہے یہ بھی نورانی پیکر میں. انکل سبتین خاص توجہ، ہر عبادت نورانی پیکر میں قیامت کے میدان میں، میدان معاشر میں موجود ہوگی. میں نے بتایا ہے جنت میں اللہ کس کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، جہنم میں کس کو بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے. اب اتنا زیادہ مجمع ہوگا میدان معاشر میں، جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اللہ نے بنائے ہیں وہ سب موجود ہوں گے. قرآن کیا کرے گا؟ قرآن صامت کی بات کر رہا ہوں، جو بول نہیں سکتا، چپ ہے. ایک قاری کی کلائی میں ہاتھ ڈال کے بارگاہ رب العزت میں آ کے قرآن اعلان کرے گا، میرے اللہ یہ میرا قاری ہے، اسے تو نے جتنی زندگی دی ہے میری تلاوت کرتا رہا ہے. دن میں اتنے ختم کرتا تھا، رات میں اتنی تلاوت کرتا تھا، رمضان میں مجھے اتنا پڑھتا تھا، رات کو سونے سے پہلے میری تلاوت کرتا تھا، صبح جاگنے کے بعد فوراً میری تلاوت کرتا تھا. میرے اللہ میں قرآن ہو کے کہتا ہوں اس کی بخشش بھی کر، اسے جنت بھی بھیج دے. تو پیر عبد الرحمن کے شرفاء کا مجمع اللہ جنت نہیں بھیجے گا، بلکہ آواز قدرت آئے گی، قرآن مجھے یہ نہ بتا اس نے تجھے کتنا پڑھا ہے، اس نے تجھے کیسے پڑھا ہے، اور بلکہ مجھے یہ بتا کیف کان تسلیمہ لما انزلت فیک من ولایت علی ابن ابی طالب. اور مجھے یہ بتا جو تیرے اندر علی کی ولا ہے مانتا تھا یا انکاری تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یا علی آئے، یا علی آئے. ارشاد خداوندی ہوگا، مجھے صرف یہ بتاؤ جو اندر علی کی ولا بھیجی تھی اس کو مانتا تھا یا اس کا انکاری تھا. جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں اس پاک گھرانے کی سچی ولا ہوگی. قرآن صامت لقب دیا اللہ نے اس کو، جو 30 پاروں والا قرآن ہے. چپ. خدا نہ خواستہ آپ کے اس پیر عبد الرحمن میں خدا نہ خواستہ کوئی گونگا ہو، آپ اسے لے آؤ ملتان یا لاہور لے جاؤ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس. آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے محلے کا، ہمارے علاقے کا گونگا ہے، بول بیچارہ نہیں سکتا، اشارے کرتا ہے.
آپ جو اتنے بڑے ڈاکٹر ہو، آپ ہمیں بتاؤ یہ اشاروں میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ جاگرہ پیر والوں، پرانے عددار تشریف فرماؤ۔ ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی میں ڈاکٹر ہوں، کوئی بیماری ہے اس کا علاج تو میں کر سکتا ہوں۔ آپ عجیب دیوانے میرے پاس آ گئے ہیں، بھائی جس گھر کا گونگا ہے، جس گھر کا گونگا ہے اشارے تو وہی سمجھ سکتے ہیں، جس گھر کا گونگا ہے ان کے پاس لے جاؤ، وہ بتائیں گے اشاروں میں کیا کہنا چاہتا ہے، یہی بتانے لگا ہو۔ اور یہ جو قرآن اللہ نے بھیجا ہے بول نہیں سکتا، اشارے کرتا ہے، تو قرآن کسی عام بندے سے نہ پوچھو، ان سے پوچھو جن کے گھر میں نازل ہوتا رہا ہے۔ قرآن وہی بتائیں گے نا جن کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ اعظم شاہ جاگنا، دو طرح کے قرآن، بات بھولے تو نہیں ہو، دو طرح کے، ایک قرآن سامت، ایک ناطق۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی شیعہ ہیں، اپنی طرف سے علی ابن ابی طالب کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے رتبے دیے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے مقام دیا ہوا ہے۔ تو ان سے بھی میں کہنے لگا ہوں کہ شیعہ علی کو بڑھاتے چڑھاتے نہیں ہیں، شیعہ صرف مانتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہے یا اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ ایک چپ قرآن، ایک بولتا ہوا قرآن۔ جنگ صفین ہے، علی بادشاہ اپنے خیمے میں موجود ہیں، جو کوفہ و شام کی فوجیں لڑنے کے لیے آئی ہوئی تھی نا، وہ جب ہار کے قریب پہنچے انہوں نے نیزے کے اوپر قرآن بلند کر لی، نیزوں کے اوپر قرآن بلند کر لی۔ جناب مالک اشتر کا آپ نے نام سنا ہوگا، مولا کی فوج کے جرنیل دوڑتے ہوئے علی ابن ابی طالب کے خیمے میں آئے، ہاتھ جوڑے، مولا جو کوفہ و شام کی فوجیں تھی نا انہوں نے نیزے پہ قرآن بلند کر لیے ہیں، اب ہم حملہ کیسے کریں؟ جاگرہ بھائی جو علی ابن ابی طالب کی ولا سن کے خوش ہوتا ہے اس سے خطاب کرنے لگا ہو، مولا قرآن بلند کر لیے ہیں، حملہ کیسے کریں؟ علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا مالک میں علی کہتا ہوں تم حملہ کرو۔ جاگنا بھائی جاگنا، اسی جملے پہ پتہ چل جائے گا ذکر سننے کون آیا ہے، بیدار دینے کون آیا ہے۔ مالک اشتر نے ہاتھ جوڑے، مولا سامنے قرآن ہے، حملہ کیسے کریں؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا مالک میں جو کہتا ہوں تم حملہ کرو۔ مالک اشتر قدموں پہ گر پڑے، مولا سامنے قرآن ہے۔ تب علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ اللہ کا جلال نمودار ہوا، اپنے دلدل کو قریب بلایا، اس پہ سوار ہو کے دونوں فوجوں کے درمیان جا کے علی ابن ابی طالب نے خود کو رکابوں پہ بلند کر کے اعلان کیا، وَيَا أَهْلَ كُوفَةَ وَيَا أَهْلَ الشَّامِ اسْمَعُوا كَلَامَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب هَذَا كَلَامُ اللَّهِ ثَابِتٌ وَعَلَى كَلَامُ اللَّهِ نَاطِقٌ۔ وہ کوفہ و شام کے لوگوں علی کی بات غور سے سنو، وہ اللہ کا خاموش قرآن ہے، علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ کیا بات ہے بھائی، یا علی آئی، یا علی آئی، بسم اللہ بسم اللہ۔ جاگ رہے ہو تو قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، بہت ہی مشہور عالم سورہ ہے، سورہ نمل۔ سورہ نمل بھی کہتے ہیں، چونٹیوں والی، کیڑیوں والی سورہ۔ اس سے پہلے آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جناب سلیمان بن داؤد کا قافلہ جب سفر کرتا تھا تو اتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا کہ 100 فرسخ پہ پورا آتا تھا۔ انکل سے بتائیں، 100 فرسخ کا قافلہ ہوتا تھا جناب سلیمان بن داؤد کا جب یہ نبی سفر کرتے تھے۔ ایک فرسخ تقریباً 3 یا 4 میل کا ہوتا ہے، اب آپ اندازہ لگاؤ 100 فرسخ میں کتنا لشکر آتا ہوگا۔ 25 فرسخ میں انسان نبی کے ساتھ چلتے تھے، 25 فرسخ میں جن نبی کے ساتھ چلتے تھے، 25 فرسخ میں درندے نبی کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور باقی جو 25 فرسخ بچتے تھے اس میں پرندے نبی کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ اتنا عظیم و شان قافلہ لے کے جناب سلیمان سفر کیا کرتے تھے۔ اچھا چلیں، یہ اتنا بڑا لشکر تو ساتھ ہوتا تھا، بھائی نبی کیسے سفر کرتا تھا؟ نبی کے پاس ایک تخت تھا،
تخت نہ جن اٹھاتے تھے نہ انسان اٹھاتے تھے، نبی کا تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ یہ قافلہ ہوتا تھا، یہ سفر ہوتا تھا۔ سورہ نمل ہے، ارشاد خداوندی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ قافلہ جو میں نے بتایا ہے 100 فرسخ کا، جب یہ پہنچا نا وادی نمل کے قریب، ایک چونٹی یہ قافلہ دیکھ رہی تھی، جلدی دوڑتے ہوئی باقی چونٹیوں کے قریب آئی۔ اس چونٹی نے وادی میں رہنے والی دوسری چونٹیوں کو ایک اتنی خوبصورت بات کہی، وہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے من و عن قرآن بنا کے بھیج دیا۔ قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا کیا؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک چونٹی کہتی ہے میری وادی میں رہنے والی چونٹیوں، جلدی جلدی اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ہو سکتا ہے سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا ہے۔ کیا بات ہے پیر والوں، آپ کے ادراک کی، آپ کی سماج کی کیا بات ہے؟ جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ہو سکتا ہے سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا ہے۔ اب آپ نے اچھا سنا ہے، اچھی داد دی ہے، میں مشکور ہوں، لیکن آپ پھر بھی لاپرواہی کر گئے ہو۔ انکل سبتین، انکل ماداب، خاص توجہ، لشکر میں نے آپ کو بتایا ہے کتنا عظیم و شان، 100 فرسخ کا لشکر، 25 فرسخ میں انسان، 25 میں درندے، 25 میں جنات، 25 فرسخ میں پرندے نبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ ایک چونٹی کی آواز کتنی ہوتی ہے؟ جاگنا، ایک چونٹی کی حیثیت ہی کیا ہے، اس کا وزن، کیا بات ہے، اس کا وزن، اس کی آواز کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، نبی نے، یہ چونٹی نے تو بات کی، اللہ نے قرآن بھی بنا کے بھیج دیا۔ اب سوال بنتا ہے، نبی نے یہ بات سنی یا نہیں سنی؟ نبی نے سنی، ہمیں کیسے پتا چلا بھائی سنی؟ اللہ نے اگلی آیت بھیجی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ نبی نے چونٹی کی بات سنی، پہلے مسکرائے پھر ہنس دیے۔ پیر والوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اس کا ترجمہ سنانے لگا۔ جب چونٹی نے بات کی، نبی پہلے مسکرائے پھر ہنسے۔ ہمیں پتا چل گیا، اللہ نے ہمارے علم میں ڈال دیا، نبی نے بات سنی ہے۔ اب جاگنا جو جملہ ہے وہ دینے لگا ہو، اتنا بڑا لشکر ہے، 25 فرسخ میں انسان چلتے ہیں، 25 میں پرندے ہیں، 25 میں درندے ہیں، 25 میں جنات ساتھ سفر کرتے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے، ہوا کی پرواز میں نبی کا تخت سفر کر رہا ہے، اتنا زیادہ شور ہوگا، انسانوں کا شور الگ ہوگا، پرندوں کا شور الگ ہوگا، جنات کا شور الگ ہوگا، جانوروں کا شور الگ ہوگا، اور اتنے زیادہ شور کے باوجود ایک چھوٹی سی چونٹی کی آواز جو ہستی سن لے وہ نبی ہوتا ہے، جو نہیں سن سکتا ہم جیسا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، جو اتنے شور کے باوجود ایک چونٹی کی چھوٹی سی آواز سنے وہ نبی ہوتا ہے، جو نہیں سن سکتا وہ ہم جیسا ہوتا ہے۔ آپ پھر لاپرواہی کر گئے ہو، یہ وہی نبی نہیں ہے جو محمد کے پسینے سے بنتے رہے ہیں۔ اب خود اندازہ لگاؤ محمد مصطفیٰ اور اس کے پاک گھرانے کا کیا مقام ہوگا۔ جاگنا، یہی وادی ہے، علی ابن ابی طالب ساتھ جناب عمار اسی وادی میں داخل ہوئے۔ جناب عمار نے حیرت میں آ کے اعلان کر کے اونچی آواز میں بولا، اللہ جلیل ہے، جلا جلالت والی ہے، کون؟ وہ ذات جو اس وادی میں رہنے والی چونٹیوں کی تعداد جانتی ہے۔
جو اس وادی میں رہنے والی چونٹیوں کی تعداد جانتی ہے وہ جلالت والی ذات ہے. بلا تشبیہ علی ابن ابی طالب نے سینے پہ ہاتھ مارا, مسکرا کے فرمایا عمار یہ نہ کہو کہ جلیل ہے وہ ذات جو تعداد جانتی ہے, بلکہ یہ کہو جلیل ہے وہ ذات جس نے ان کو خلق کیا ہے. جاگنا بھائی علی والو, جو علی کی ولا سن کے خوش ہوتا ہے. تعداد والا جلیل نہیں ہے, جو خالق ہے وہ جلیل ہے. جناب عمار یاسر نے ہاتھ جوڑے, مولا خالق تو اللہ ہے, جلیل ہے, مجھے یہ بتائیں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جو ان کی تعداد جانتی ہے؟ علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اور مجھے قسم ہے اس ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی ابن ابی طالب کی زندگی ہے. اور عمار یاسر یاد رکھ, اور مجھے ان کی تعداد بھی پتا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے نر کتنے مادہ کتنے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہاتھ بلند کرو بھائی, دونوں ہاتھ بلند مل کے نعرہ حیدری. یا علی, یا علی. بات بھولے تو نہیں ہو. جناب سلیمان نے بات سنی, پہلے مسکرائے پھر ہنسے. اس کے بعد اپنے ایک سپاہی کو قریب بلایا, میرے قریب آؤ. سپاہی قریب آیا. جناب سلیمان نے, اب وادی چونٹیاں زیادہ ہیں کیونکہ مشہور ہے چونٹیوں والی وادی. نبی نے اشارہ کیا وہ جو سامنے پتھر کے ساتھ چونٹی بیٹھی ہے اسے اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. وہ جو سامنے چونٹی ہے وہ میرے پاس لے آؤ. سپاہی گیا قریب, ابھی اتنی چونٹیاں ہیں, دور سے کیسے پتہ چلے بھائی نبی نے کون سی چونٹی لانی ہے حضور. جناب سلیمان نے بلا تشبیہ اب دیکھ رہا میں طرف اشارہ کیا, یہ والی چونٹی اٹھا کے لے. سپاہی نے چونٹی اٹھائی, نبی کی ہتھیلی پہ رکھی. یہاں پہ اب آپ نے سن رکھا ہوگا چونٹی نے 2 سوال کیے, دونوں سوالوں میں چونٹی کو فتح ہو گئی. اگر آپ جاگ رہے ہو تو میرا ارادہ ہے میں آپ کو بتاؤں اس نے سوال کون سے کیے ہیں, نبی نے آگے جواب کیسے دیے. چونٹی نبی کی ہتھیلی پہ. اب جناب سلیمان بن داؤد دیکھ رہے ہیں چونٹی کو, مسکرا رہے ہیں. اب پورا 100 فرسخ کا لشکر حیران ہے. ہم سفر پہ جا رہے تھے, نبی نے اپنا یہ اتنا بڑا لشکر روک لیا ہے, چونٹی ہتھیلی پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے. جناب سلیمان نے پوچھا چونٹی مجھے یہ بتا تو زیادہ افضل ہے یا سلیمان نبی زیادہ افضل ہے؟ جاگنا بھائی, تو چونٹی. اب جیسے بعض احباب حیران ہوں گے, بھائی کجا ایک چونٹی, کجا اتنا بڑا نبی جو پوری دنیا کا حکمران ہے. نبی کے اپنے لشکر والے بھی حیران ہیں, نبی عجیب سوال کر رہا ہے, چھوٹی سی چونٹی ہے. جناب سلیمان نے پوچھا تو زیادہ افضل ہے یا میں سلیمان بن داؤد نبی زیادہ افضل ہوں؟ چونٹی نے اپنا چھوٹا سا سر جھکایا, مسکرا کے کہتی ہے آپ کی غلام ہوں, آپ میرے بھی حکمران ہو, لیکن ادب سے سر جھکا کے میں یہی کہہ رہی ہوں اس وقت میں زیادہ افضل ہوں, سلیمان نبی کم افضل ہے. جاگنا بھائی جاگنا, جو اس گھرانے کی ولا سن کے خوش ہوتا ہے سر اٹھانا, میری طرف دیکھنا. اس وقت چونٹی زیادہ افضل, سلیمان نبی کم افضل. نبی بھی جانتا ہے, اب پورا لشکر حیران ہے, چھوٹی سی چونٹی ہے ہمارے نبی سے افضل ہے. سلیمان بن داؤد مسکرا بھی رہے, نبی پوچھا کوئی دلیل وجہ؟ چونٹی کہتی ہے بے شک تو اللہ کا نبی ہے, اللہ کا پیغمبر ہے, حشمت اللہ کا لقب بھی اللہ نے تجھے دے رکھا ہے, کائنات کی حکمرانی بھی تجھے دے رکھی ہے, ہوا بھی تیرے تابع ہے, تیرے حکم سے چلتی ہے. لیکن یہ چونٹی سر جھکا کے کہہ رہی ہے اس وقت میں زیادہ افضل ہوں, سلیمان نبی کم افضل ہے. وجہ؟ چونٹی کہتی ہے وجہ یہ ہے اس وقت نبی لکڑی کے تخت پہ بیٹھا ہے, چونٹی نبی کی ہتھیلی پہ بیٹھی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ کی سنات کی کیا بات ہے. دونوں ہاتھ بلند کرو, مل کے نعرہ حیدری یا علی, یا علی. مولا نے جو فرمایا عمار میں ان کی تعداد بھی جانتا ہوں, میں یہ بھی جانتا ہوں
انکل سبتین مولا نے فرمایا ان میں نر کتنے، ان میں مادہ کتنے؟ حیرانی کی بات اگلی ہے، مولا نے یہ فرمایا عمار میں یہ بھی جانتا ہوں کس کس چونٹی نے اپنی پوری زندگی میں کتنا رزق کھانا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سورہ یاسین ہے قرآن مجید کا دل جسے کہتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، پوری دنیا اندر ہے، امام مبین کی چار دیواری دنیا کے باہر ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا تھا عمار مجھے ان کی تعداد بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں، کیونکہ ایک بندہ مولا کے پاس آیا کہتا مولا میں آپ کو ماننے والا ہوں، آپ ہر سوال کا جلدی جواب دے دیتے ہو، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے ایسے کہ کہیں خدا نہ خواستہ جواب غلط نہ ہو جائے، آپ تھوڑا سا سوچا کریں اس کے بعد جواب دیا کریں۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا مجھے یہ بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً کہتا ہے مولا 5۔ مولا نے فرمایا تو نے کیوں نہیں سوچا؟ کہتا ہے مولا میرا ہاتھ ہے میرے سامنے ہے، دن میں اتنی دفعہ اسے دیکھتا ہوں۔ علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہے پوری کائنات علی کے سامنے ہے۔ کیا بات ہے بھائی، ایک مدینہ میں انکل سے یہودی عالم آیا جس کا تاریخ میں نام لکھا راس الجالوت۔ اس نے آتے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس ایسے سوال ہے کہ ان کا جواب علی ابن ابی طالب کے پاس نہیں ہوگا۔ پیر عبد الرحمن والوں اس نے آگے اعلان کیا جو منافقین ہیں وہ اس کے پیچھے آگے بھئی بڑے عرصے بعد کوئی عالم آیا ہے جو علی ابن ابی طالب کے علم کو ٹکر دینے کی نیت رکھتا ہے، اس کے پیچھے منافقین ان کا کام ہی یہی تھا۔ مولا امیر کائنات کے پاس آگے آ کے پھر وہی دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے مولا میرے پاس وہ سوال ہے، میرا دعویٰ ہے آپ کے پاس ان کے جواب نہیں ہوں گے۔ علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا راس الجالوت اگر تیرا دل ہو تو تیرے سوال بھی میں علی بتاتا ہوں، ان کے جواب بھی میں علی بتاتا ہوں۔ نہیں مولا سوال میں کروں گا، میرا دعویٰ ہے جواب آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ اب پورا مجمع لگا ہوا ہے، علی بادشاہ کے ماننے والے بھی آئے بیٹھے ہیں، بھئی علی ابن ابی طالب آج اس کو اس کی حقیقت کیسے بتاتے ہیں؟ جو منافقین ہیں وہ آئے بیٹھے ہیں، بھئی علی کے علم کو ٹکر کیسے دیتا ہے؟ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، بوڑھے بھی وہیں، جوان بھی وہیں، بچے بھی وہیں، دیکھنے کے لیے بھئی علم کی ٹکر کیسے ہو رہی ہے۔ پہلا سوال کرتا ہے، کہتا ہے مولا میرا پہلا سوال یہ ہے مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ جاگرہ پیر والوں کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ اب منافقین بھی حیران ہیں، بھئی اتنی مشکل چیز ہے، اللہ پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک، علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو صحابی تھے وہ بھی پریشان ہیں، بھی یہ عجیب سوال کر رہا ہے۔ مولا نے اس کا سوال ختم ہونے سے پہلے جواب دیا، راس الجالوت مجھے تو لگا تھا تو اچھے سوال لے کے آیا ہوگا، تیرے تو بچوں والے سوال ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا شرک ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ حیران ہے، پریشان ہے، اگر آپ کی طبیعت ہے تو میں اگلے سوال آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا سوال کرتا ہے مولا مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، مولا نے مسکرا کے فرمایا تو نے پھر ایک عجیب و غریب سوال کر دیا ہے، ظلم ایسی چیز ہے جو میرا اللہ نہیں کر سکتا۔ جاگنا بھائی علی والوں جاگنا، مشکل سوالوں کی طرف آ رہا ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا شرک اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ مولا نے فرمایا ظلم ایسی ایک چیز ہے جو اللہ نہیں کر سکتا۔ تیسرا سوال کرتا ہے مولا مجھے یہ بتائیں وہ کون سی دو ایسی چیزیں ہیں مسلسل کم بھی ہوتی ہیں مسلسل زیادہ بھی ہوتی ہیں؟ علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا دن اور رات دو ایسی چیزیں ہیں مسلسل کم بھی ہوتی ہیں مسلسل زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اگلا سوال کرتا ہے مولا مجھے یہ بتاؤ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں پہ صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پہنچی ہے؟
مولا نے فرمایا جب جناب موسیٰ نے عصا مار کے دریا میں راستہ بنایا تھا، وہ جگہ تھی جہاں پہ ایک مرتبہ سورج کی روشنی پہنچ گئی۔ جاگنا بھائی، اگلا سوال کرتا ہے، مولا مجھے یہ بتائیں اللہ کہاں کہاں پہ موجود ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کہتے ہیں نہیں مولا ایسے نہیں، میری کتاب سے مجھے جواب دو کہ اللہ کہاں کہاں پہ موجود ہے۔ جاگنا، علی ابن ابی طالب نے فرمایا اپنی کتاب کھول، فلاں صفحہ کھول، فلاں سطر کھول۔ اس کے بعد اس نے کتاب کھولی، مولا نے فرمایا دیکھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ ایک فرشتہ جناب موسیٰ کے پاس آیا، جناب موسیٰ نے پوچھا فرشتے تم کہاں پہ رہتے ہو؟ فرشتے نے کہا میں تو آسمان کی بلندیوں میں رہتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے پوچھا تھا تم جو اتنی بلندی پہ رہتے ہو تمہارے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے؟ فرشتے نے کہا تھا میرے قریب تو میرا اللہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور فرشتہ آیا تھا، نبی نے پوچھا تھا تم کہاں پہ رہتے ہو؟ اس نے کہا تھا میں زمین کی گہرائی میں رہتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے پوچھا تھا مجھے یہ بتاؤ تم جو اتنی گہرائی میں رہتے ہو تمہارے سب سے زیادہ قریب کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا تھا میرے قریب تو میرا اللہ ہے۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا او میں نے تجھے کہا نہیں تھا آسمان کی بلندی میں بھی اللہ ہے، زمین کی گہرائی میں بھی اللہ ہے۔ آپ کے یہاں نعرے کا رواج نہیں ہے یا ویسے آپ سختی کر کے بیٹھے ہو؟ اگلا سوال، مولا مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے؟ وہ کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ ایک ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جاگنا، کہتے ہیں مولا مجھے یہ بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دو ہیں ان کا تیسرا نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا دن اور رات دو ہیں ان کا کوئی تیسرا نہیں ہے۔ کہتا ہے یا علی مجھے یہ بتاؤ کون سی چیز تین ہے جن کا چوتھا نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا لوح قلم کرسی یہ تین ہیں ان کا کوئی چوتھا نہیں ہے۔ کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز چار ہے جن کا پانچواں نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا آسمانی کتابیں چار ہیں، ایک تورات ہے، ایک زبور ہے، ایک انجیل ہے، ایک قرآن ہے، ان کی کوئی پانچویں نہیں ہے۔ کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز پانچ ہے جن کی چھٹی نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا دن میں نمازیں پانچ واجب ہیں ان کی چھٹی نہیں ہے۔ کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز چھ ہے جن کی ساتویں نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا ہے ان کا ساتواں نہیں ہے۔ کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز 7 ہے جن کا 8 نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا اللہ نے زمینوں کی تعداد 7 بنائی ہے ان کا کوئی 8واں نہیں ہے۔ کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز 8 ہے جس کا 9واں نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا اللہ کے عرش کو 8 بڑے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کا کوئی 9واں نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز 9 ہے جس کا 10 نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا صالح نبی کی قوم میں 9 بڑے کافر سردار تھے ان کا کوئی 10واں نہیں تھا۔ کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز 10 ہے جس کا 11واں نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا وہ جو بندہ حج کے موسم میں قربانی نہ کرے وہ کفارے کے طور پہ 10 روزے رکھتا ہے اس کا 11واں نہیں ہے۔ کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز 11 ہے جس کا 12 نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہوا کے عدد 11 ہے ان کا کوئی 12واں نہیں ہے۔ کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز 12 ہے جن کا 13 نہیں ہے؟ علی بادشاہ نے فرمایا اور جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے ان کا کوئی 13واں نہیں ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا کون سا بندہ ذکر سننے آیا ہے کون سا بیگار دینے آیا ہے۔ یہ کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز ہے جو 13 ہے ان کا 14واں نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب نے فرمایا اور جب یوسف نے خواب دیکھا تھا 11 ستارے دیکھے تھے، ایک سورج کو دیکھا تھا ایک چاند کو دیکھا تھا اور یہ 13 ہے ان کا 14واں نہیں ہے۔ کہتا ہے یا علی مجھے بتاؤ کون سی چیز 14 ہے جن کا 15واں نہیں ہے؟ علی ابن ابی طالب منبر پہ کھڑے ہو گئے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا او والذی نفسی بیدہ او مجھے قسم ہے اس ذات کبریا صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے، او یہودی عالم تم بھی سن او منافقین تم بھی سنو، اللہ نے
اپنا علم عطا کر کے ہم 14 کو بھیجا ہے. بسم اللہ. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. میری دعا ہے جن بزرگوار کے سارے ثواب کی مجلس ہے، مولا قدم قدم درجات بلند فرمائے. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، حقیقت ہے. جہاں بھی مجلس ہوتی ہے ہمارے چوتھے امام تشریف لے کے آتے ہیں جو عزاداری کی ماتم کی نیت سے آیا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے جو بھی اس ممبر پہ آ کے نوکری پیش کرتا ہے اس کی نوکری اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس خاندان کی مظلومیت کے چند جملے پڑھتا ہے. اپنی نوکری کی تکمیل کے لیے لوگ کہتے ہیں جی شیعہ روتے کیوں ہیں؟ تم یہ کہا کرو شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ سوال کیا کرو کبھی تم نے کوئی ایسی مستور دیکھی ہے جس کی عمر 18 سال ہو، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکتی ہو؟ کیا بات ہے بھئی، یہی حق ہے. اس خاندان کی مظلومیت پہ رونے کا سینہ پیارا نہ کرو، ماتم کر کے کہو نبی کی بیٹی تیرا اپنا مقدر. جو لوگ کہتے ہیں نا شیعہ روتے کیوں ہیں، ان سے سوال کرو کبھی تم نے ایسی مستور دیکھی ہے جس کی عمر 18 سال ہو، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہو؟ کبھی تم نے ایسی مستور دیکھی ہے جس کی عمر 18 سال ہو، اس کی کمر جھک گئی ہو؟ رسول خدا کی شہادت کے بعد بی بی پاک مسند میں تشریف فرمائے، علی ابن ابی طالب اندر آئے. علی بادشاہ نے روک کے فرمایا جو صحابی آپ کے بابا کے جنازے میں تھے وہی تعزیت پیش کر رہے ہیں. بی بی پاک نے فرمایا یا علی میرے ساتھ آپ مسند پہ بیٹھو. علی بادشاہ پرسہ دے رہے ہیں، بی بی پاک پرسہ دے رہی ہیں. مختصر کروں اچانک گھر کے دروازے پہ لشکر کا شور آیا. علی بادشاہ اٹھے کہ دیکھو دروازے پہ کون ہے. بی بی پاک نے فرمایا یا علی آج آپ نہیں، آج نبی کی تو پیاری بیٹی جا کے دیکھیں. بلا تشدید بی بی پاک نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، فرمایا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ جواب ملا مسلمان ہے، علی سے بیعت لینے کے لیے آئے ہیں. بی بی پاک نے فرمایا اگر علی بیعت نہ کریں تو پھر ایک ظالم گستاخی کر کے کہتا ہے ہم دروازہ جلا کے یا توڑ کے اندر آ جائیں گے. بی بی پاک کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل، رو کے فرماتی ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہی دروازہ نہیں جہاں پہ محمد مصطفیٰ اور اجازت کے بغیر اندر نہیں آتا تھا. رونے والوں بی بی پاک کے ہاتھ دروازے پہ، ایک ظالم نے آگ لگائی، دروازہ چلنا شروع ہو گیا. اور جب میخیں سرخ ہوئی ایک ظالم نے دروازے کو دھکا مارا. او حسین کی اماں دروازے اور دیوار کے درمیان رو کے فرماتی ہے اماں فضا میری 5 پسلیاں شہید، او میرا محسن لال شہید. دروازے کے اوپر سے گزرتے ہوئے یہ لشکر علی ابن ابی طالب کو قیدی بنا کے مسجد میں لے گیا. جناب فضا نے بی بی پاک کو اٹھایا. جب تھوڑا سا افواقہ ہوا، پہلو کا درد بھول گیا، بی بی پاک نے پوچھا اماں فضا علی بادشاہ کو کہاں لے کے گئے؟ جواب ملا مسجد میں. بی بی پاک نے رو کے فرمایا مجھے میری چادر تطہیر دو، میں علی کو واپس لے کے آتی ہوں. اور میرے آخری دن قریب ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا میری بیٹیوں کا پیچھے سے کون ہے؟ اور جو اپنے بابا سے بھی بات نہیں کرتی. رونے والوں بی بی پاک مسجد کے دروازے پہ آئی، مختصر کر رہا ہوں. بی بی پاک نے اپنے دونوں ہاتھ مسجد کے دروازے پہ رکھے، 3 بین کیے. مدینے کی زمین میں زلزلہ بپا ہو گیا. بی بی پاک نے رو کے فرمایا تم نے میری 5 پسلیاں توڑی، میں نے صبر کیا. اور تم نے میرے محسن کو شہید کیا، میں نے صبر کیا. اور رونے والوں بی بی پاک نے فرمایا اب علی کو چھوڑتے ہو یا چادر ہٹا کے بد دعا کرو؟ بد دعا کا نام آیا. مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی اور مسلمان ڈر گئے. علی کو چھوڑ دیا. بی بی پاک نے اپنی
अपनी चादर ततहीर से अली के चेहरे से साफ की, रो के फरमाती है, ओ या अली काश मेरा कोई भाई होता, ओ मुझे ऐसे बाहर ना आना पड़ता। रोने वालों, बीबी पाक का आखिरी वक्त करीब है। बीबी पाक ने दोनों शहजादों को बुलाया, दोनों शहजादे करीब आए। बीबी पाक ने रो के फरमाया, सीना प्यारा नहीं कराना यार, मातम करके कहो, अभी बीबी पाक की शहादत के अय्याम गुजरे। दोनों शहजादों को करीब बुलाया, जाओ नाना की कब्र पे अपनी अम्मा की सेहतियाबी के लिए दुआ करो। दोनों शहजादे दौड़ते हुए आए, अपने हाथ रसूल की कब्र पे रख के कहते हैं, नाना आपके जाने के बाद उम्मत ने बहुत ज्यादा दुख दिए हैं और हमारी अम्मा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती। रोने वालों, अभी ये बातें हो रही थी, कब्र मोहम्मद मुस्तफा में ज़लज़ला बपा हुआ, आवाज़ मोहम्मद आई, आमद बिल खैर, और तुम्हारी अम्मा की शहादत हो गई। रोने वालों, दोनों शहजादे दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए। बीबी उम्मे सलमा ने फरमाया, वो पहले ठंडा पानी पी लो, पहले खाना खा लो, और उसके बाद अपनी अम्मा के जनाजे में जाना। और पीर अब्दुल रहमान वाले इमाम हसन मुस्तफा खामोश रहे। करबला का गरीब हुसैन रो के कहता है, ओ अम्मा उम्मे सलमा, और जिसकी सैयदा जैसी अम्मा चली जाए, वो हुसैन न पानी पीता है न खाना खाता है। यही हक है भाई गरीबों के मसाइल में रोने का। जनाजा तैयार हुआ, अली बादशाह ने फरमाया, अपनी औलाद से आओ, अपनी अम्मा का आखिरी दीदार कर लो। अली बादशाह की बड़ी लफ्ते जिगर भी आ गई, अली बादशाह की छोटी लफ्ते जिगर भी आ गई, इमाम हसन मुस्तफा भी आ गए। लेकिन जनाब अली इब्न अबी तालिब ने देखा हुसैन बादशाह दूर खड़े दीवार का सहारा लेके रो रहे हैं। अली बादशाह ने पूछा, हुसैन अपनी अम्मा के जनाजे पे नहीं आना, आप जो मातम की नीयत से आया उसे दावत पुरस आए। हुसैन बादशाह की आंखें नहीं सावन के बादल, रो के फरमाते हैं, बाबा मैं फख्र ईसा हूँ, मेरी अम्मा फख्र मरियम है, और जब तक खुद नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं आएगा। और रोने वालों, बीबी पाक के कफन के बंद खुले। बीबी पाक ने बड़ी मुश्किल से पहलू से हाथ उठाया और दोनों हाथ बुलंद करके फरमाया, ओ बिस्मिल्लाह मेरा करबला का गरीब हुसैन, ओ बिस्मिल्लाह मेरा 71 लाशें उठाने वाला हुसैन, ओ बिस्मिल्लाह उम्मत का सताया हुआ हुसैन, ओ मौला हुसैन करीब आए। बीबी पाक ने फरमाया, हुसैन मेरा कर्जा है, जब तक कर्जा अदा नहीं करोगे और मैं तुम्हारे लाशे में नहीं आऊंगी। रोने वालों, आ गई शाम गरीबा, ओ करबला का मैदान, ओ बीबी पाक दूर खड़ी है। अली बादशाह ने पूछा, ओ जनाब सैयदा हुसैन के लाशे में नहीं आना। बीबी पाक ने रो के फरमाया, या अली, ओ हुसैन मेरा मकरूज है। पीर वालों, कर्जे का नाम आया, ओ पत्थरों के ढेर से हुसैन का लाशा बरामद हुआ। ओ मौला ने चल के फरमाया, ओ बिस्मिल्लाह मेरी उम्मत की सताई हुई अम्मा, ओ बिस्मिल्लाह मेरी जख्मी पहलू वाली अम्मा, अम्मा तूने वतन में बुलाया और मैं बेवतन बुला रहा हूँ, अम्मा तूने कफन में बुलाया